تم میری تلاوت کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ القرآن الکریم۔ بے شک جی۔ حضرت علی: اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا، اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ بے شک جی۔ تکلیفوں سے گھبرایا نہ کرو، یہ تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ بے شک جی۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کرنا۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ ایسے لوگوں کی مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ بے شک جی۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے رہنمائی، لیکن انسانی رویوں نے سبق دیا ہے، نہ تو زندگی کی کسی ورق پر اور نہ ہی کسی تحریر میں۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو صرف بس اللہ ہی جانتا ہے۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی، تم اسے جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا دوستو، تجربہ ہے میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پر ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر انسانوں سے ڈرتا ہوں، کیوں نہ کہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے جبکہ انسان اپنے مفاد کے لیے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیے اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ بے شک جی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیا کریں، کیوں نہ کہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ اگر کبھی کسی چیز پر غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ حضرت علی کا قول۔ حضرت علی: دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ بے شک۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیے۔ بے شک جی۔ کتنا بے بس ہو جاتا ہے انسان قسمت کے آگے، جب ہر خواب ٹوٹ جاتا ہے تو حقیقت کے آگے۔ الحمدللہ سب سے پیارا عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام: توبہ کو ٹال دینا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اور گمراہی ہے۔ بے شک۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ بے شک جی۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، زبان کی حفاظت کرو، کیوں نہ کہ یہ ایک بہترین وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا۔ الحدیث شریف۔
रब फरमाता है सब कुछ छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद का जस्तजू का नाम है। अल्लाह हर परिंदे का रिज्क देता है और मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। बेशक जी, इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह ताला है, अल्लाह पाक है। शाखों से पत्तों का गिरना महज मौसम की तब्दीली का पेश खैमा नहीं है, बल्कि ये याद दिलाता है कि हर शय फ़ानी है और तब्दीली कायनात का हुस्न है। इस दिन अल्लाह सब का वक़्त बदल देता है। ए इंसान, फिर तू क्यों अकड़ता है गोल्डन बातें। मुआजिज़े तो तब होते हैं जब हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं। बेशक जी, अपनी सोच को बुलंद रखे, शिकायत करने वालों को शिकायत का मौका ही ना मिले और दर गुजर करने वाले रहम में ढलते चले जाएंगे। अल्लाह से अपना रिश्ता इतना मजबूत करोगे तुम्हें किसी और के सहारे की ज़रूरत ही ना रहे। बेशक जी, दुआ, सब्र, यकीन। सबसे पहले दुआ, दुआ के बाद सब्र, सब्र के बाद यकीन, फिर आपका सफ़र बेहतरीन। कुरान पाक की आयतों में इतना हुस्न है कि वो बेज़मीर लोगों से पर्दा कर लेती हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कोई सफ़र नाकाम नहीं होता, मंजिल ना मिले तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। सुनहरी इकबाल।